الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شب جمعہ کی مجلس، یہ محفل، یہ ایمان کی محفل اور مجلس ہے۔ ایسی جگہوں پر ایمان بنتا ہے، جیسے ٹیکسٹائل مل کے اندر کپڑا بنتا ہے اور گاڑیوں کے کارخانے میں گاڑیاں بنتی ہیں، ان مساجد، مراکز کے اندر، خانقاہوں میں، مدارس میں انسان بنتے ہیں، ایمان بنتا ہے۔ تو آنے کی غرض اور آنے کا مقصد ہر مسلمان کا یہاں پر یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں بنا ہوا نہیں ہوں، میں بننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر سے یہ بات نکال دیں، ہم میں سے ہر ایک، کہ میں بنا ہوا نہیں ہوں، میں بنا ہوا نہیں ہوں، میں بننے جا رہا ہوں، میں بننا چاہتا ہوں۔ اور اس محنت سے انسان بنتا ہے، اور پھر انسان بننے کے بعد اس کی قیمت لگتی ہے اللہ کے ہاں۔ ہر بنی ہوئی چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور جو چیز بنی ہوئی نہیں ہوتی وہ بے قیمت ہوتی ہے، کم قیمت ہوتی ہے۔ سب سے بڑے درجے کے جو بنے ہوئے انسان تھے، سب سے اعلیٰ درجے کے، سب سے اوپر درجے کے، وہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تھے، جن سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات فرماتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ پھر ان انبیاء نے محنت فرمائی اور امت تیار کی۔ پھر انبیاء کے بعد نبیوں کے ماننے والے صحابہ، حواریین، وہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان تھے، بنے ہوئے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کوالٹی، معیار کم ہوتا گیا، اور ہم جیسے دنیا میں آ گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، معمولی باتوں پہ نفرتیں، گالی گلوچ، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کسی کو مار پیٹ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نگاہوں سے گرا دیتی ہیں۔ انسان چھوٹا ہو جاتا ہے، چھوٹا۔ تو یہ محنت انسانیت کی محنت ہے، انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا اس کائنات کا، انسانوں کو بنایا، دنیا کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو محنت عطا فرمائی، وہ محنت انسانیت کی محنت تھی کہ جاؤ اور میرے بندوں کو ان صفات پہ لے کر آؤ، ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ پھر ان نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے ان کو ملے۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا،
اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، تمام کتابوں کی ماں، سب سے افضل کتاب، تورات، انجیل، زبور کے بعد قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن کا جو خلاصہ ہے، پورا قرآن کسی ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے سورہ فاتحہ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ سے لے کے آخر تک۔ اور پورے سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے؟ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میری زندگی کا جو وظیفہ ہے، جو میری زندگی کا مقصد ہے، وہ ہے تجھے راضی کرنا، تیرا بن کے رہنا، تیرے لیے میری جان قربان، تیرے لیے میرا مال قربان، تجھ پر میری بیوی بچے قربان، تجھ پر میری ہر چیز قربان۔ قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری عبادتیں، بدنی عبادتیں، ونسکی، اور میری مالی عبادتیں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی، میری موت، میری چاہتیں، میری عبادتیں، میری تگ و دو، میری محنتیں، یا اللہ وہ سب تیرے لیے ہے۔ یہ ہے ایاک نعبد کا خلاصہ، میرا سب کچھ تیرا، میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس دنیا کی زندگی میں مجھے تجھے ہی لے کر چلنا ہے، تجھ سے ہی میں نے مدد لینی ہے، تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں۔ میں صدر ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، لیکن تیرے سوا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس دکان سے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے اور تو ناراض ہو جائے تو مجھے نہیں چاہیے۔ اس جائیداد سے مجھے تقویت ملے اور تو ناراض ہو، تیری ناراضگی کے بدلے میں مجھے ساری دنیا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس سیٹ اور اس عہدے سے مجھے دنیا میں عزت ملے اور تو مجھ سے ناراض ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ دفع کرو ایسی دنیا کو، ایسی دولت کو، ایسے اختیارات کو، ایسی زندگی کو، ایسی خوشیوں کو، ایسے پروگرام کو، ایسے تقریبات کو جس میں اللہ ناراض ہو، کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، باقی سب چیزیں چھوٹی ہیں۔ تو جس نے اس آیت پہ عمل کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا، دل کے اندر تجھے جگہ دوں گا اور کسی کو نہیں، تو اس نے پورے قرآن پہ عمل کر لیا۔ پورے قرآن میں یہی کچھ ہے۔ پورا قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرو گے، کیسے اللہ کی عبادت کرو گے۔ قرآن میں اللہ بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے مدد کیسے لینی ہے، قرآن بتاتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قرآن تو نقوش ہے، تحریر ہے، زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتائی، زندگی قرآن آپ کے اندر اتر گیا، قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن بن گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے اخلاق قرآن تھا۔ قرآن پڑھو، جو قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے۔ تب آپ امام بن گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن دستور حیات ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طریقہ حیات ہے۔ لا الہ الا اللہ، توحید، نظریہ اور سوچ،
اور محمد الرسول اللہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اگر تم آئیڈیل زندگی اپنانا چاہتے ہو، پسندیدہ زندگی، معیاری زندگی، آپ ترماس لینے جاتے ہو نا بازار میں، بھئی مجھے ترماس چاہیے، چائنا والا نہیں چاہیے، جاپان والا چاہیے، چونکہ وہ کچھ دن چل جاتا ہے۔ چائنا والے ترماس میں چائے جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا فائدہ ایسا لینے کا؟ تو مجھے اچھی چیز چاہیے، کپڑا اچھا چاہیے، جوتا چلنے والا اچھا چاہیے، سائیکل موٹر سائیکل اچھی کمپنی والا ہو۔ تو زندگی کون سی چاہیے؟ 2 نمبر یا 1 نمبر؟ 1 نمبر زندگی چاہیے۔ زندگی سے کیا مطلب؟ کہ میری زندگی میں کاروبار ہے تو کاروبار بھی میرا 1 نمبر ہو، میں زندگی میں خاوند بنوں گا تو 1 نمبر خاوند بنوں، بیٹا بنوں تو 1 نمبر بنوں، بیوی بنوں تو 1 نمبر بنوں، کسی کا دوست بنوں تو 1 نمبر، تاجر بنوں تو 1 نمبر، نہ کہ 2 نمبر۔ تو جس نے 1 نمبر بننا ہے وہ کس کی زندگی کو اپنائے، اور جس نے 2 نمبر بننا ہے، مارکیٹ میں خام مال بہت موجود ہے، جس کے پیچھے چلنا چاہے چلے، جس کے پیچھے چلنا چاہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دے اور جس کی زندگی اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے۔ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر نہیں اٹھے گا، جس کے پیچھے چلا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہ بننے کی جگہ ہے، مراکز بننے کی جگہ ہیں۔ اگر یہاں آ کر تبلیغ میں چاہے شب جمعہ ہو، مقامی گشت ہو، سروزہ ہو، چلہ ہو، کم و بیش اوقات ہو، اگر ہدف سامنے ہو، ٹارگٹ سامنے ہو کہ میں نے انسان بننا ہے اور انسانوں کے امام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم اس ہدف اور ٹارگٹ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے، چلنا کیسے ہے، تو ساری زندگی بھی لگا لیں، نہیں بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، کیا بنے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ اور حضرت عمر سے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسے لوگ بن گئے۔ اور اسی صحبت میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھتا تھا۔ اس نے نیت نہیں کی تھی کہ میں نے بننا ہے، وہ پہلے دن بھی بگڑا ہوا تھا اور آخری دن بھی بگڑا ہوا تھا، اور اب وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر اس وقت چل رہا ہے۔ جہنم کے اندر ایک جنت کا سردار بن گیا اور دوسرا جہنم کے تہ میں پہنچ گیا، چونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی۔ تو دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے بننے کے لیے، اور کیا بننا ہے؟ سب سے پہلی اپنی سوچ بنانی ہے، اپنے ذہن کو بنانا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سر تو سب کو دیا ہے، بھینس کو بھی، گائے کو بھی، بکری کو بھی، ہر مخلوق کو اللہ نے سر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سر کے اندر دماغ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو عقل نہیں دی۔ عقل کس کو دی ہے؟ انسانوں کو دی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان سوچ سکتا ہے اور جانور سوچ نہیں سکتے، اور صحیح سوچ سے ہی صحیح فیصلے ہو سکتے ہیں، غلط سوچ سے غلط فیصلے ہی ہوں گے۔ یا تو میں کسی کے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے غصہ نہیں، نفرت نہیں، اس سے مجھے کینہ نہیں، بغض نہیں، تو میں اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کروں گا۔ اور یا کسی سے مجھے نفرت ہے، اس پہ غصہ ہے، اس سے دشمنی ہے، تو میں اس کے بارے میں جب بھی فیصلہ کروں گا غلط فیصلہ کروں گا۔ تو یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اگر انسان کے جسم کو اللہ نے احکام دیے ہیں، نماز انسان جسم سے پڑھتا ہے، روزہ انسان جسم سے رکھتا ہے، تلاوت انسان جسم سے کرتا ہے، زبان سے،
ذکر انسان زبان سے کرتا ہے، خیرات صدقات زکوٰۃ انسان جسم سے دیتا ہے، ہاتھ سے دیتا ہے، یہ احکام ہیں۔ اسی طرح کے احکام انسان کی سوچ کے ساتھ بھی ہیں۔ جتنا دین اللہ نے جسم اور وجود کو دیا ہے اتنا ہی دین اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل اور دماغ کو بھی دیا ہے۔ دماغ اور دل کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے یہ سوچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی کامیابی دینے والا نہیں، کوئی ناکامی دینے والا نہیں۔ ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر، ساری دنیا کے انسان، اور صرف سب کی چاہت ہو مجھے کامیاب کرنے کی، مجھ اکیلے کو 7 ارب انسان مجھے کامیاب کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ ساری دنیا کے انسان مجھے ناکام کرنا چاہیں، مجھے تکلیف پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی ناکام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دکاندار کو دوسرے دکاندار پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یار میرے کریانے کی دکان تھی، اس نے بھی ساتھ میں کھول دی، اب میرے پاس گاہک کم آئیں گے، ان کے پاس بھی جائیں گے، میرا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ بھائی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ کیوں نہیں دیتا؟ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کیوں نہیں دیتا؟ کیوں کچہریوں میں کیس چلے گئے بھائیوں کے، رشتہ داروں کے؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا نفع و نقصان اس میں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ بتاؤ، اگر وہ یہ سمجھتا کہ عزت، ذلت، خوشی، غمی، کامیابی، ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا وہ ایسا کرتا؟ بتاؤ۔ وہ کس چیز پہ یقین رکھتا ہے؟ مادے پر، چیزوں پر، دنیا پر، پیسے پر، کاروبار پر۔ دوسرا سوال، اگر واقعی اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت اور کامیابی ہے اور یقیناً ہے تو پھر نماز کے وقت میں دکان کیوں نہیں بند کرتے؟ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ مؤذن کہتا ہے حی الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، کیوں نہیں جاتے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کیوں نہیں جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ کے اندر یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے حکم کی وجہ سے کاروبار میں کمی کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اور اگر میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کروں گا اور دنیا کو، کاروبار کو، روزگار کو وقت دوں گا تو یہ میرا نقصان نہیں ہوگا، اس لیے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بیماری ہے یا صحت ہے؟ یہ بیماری ہے نا، اس بیماری کو کیسے نکالیں گے؟ دیکھو نا، آج کل یہ کرونا کی جو وبا ہے پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کھانسی بھی شروع ہو جائے، جو محتاط لوگ ہیں پہلے تو ماسک لگاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک کرواتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں کہ کہیں میری یہ زندگی موت میں نہ بدل جائے۔ تو جسمانی تکلیف پر تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی سے یہ بھی پوچھا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میرے دل میں اللہ کی چاہت نہیں ہے، میں نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو نماز کا شوق دل میں نہیں محسوس کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ نہیں ہے، تنہائیوں میں اللہ کے حضور میں بیٹھ کے رونا دھونا، دعائیں مانگنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی تجویز فرما دیجئے، کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ، مرنے کو دل نہیں چاہتا،
آپ کسی کے پاس گئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے، میں گیا ہوں کسی کے پاس پوچھنے کے لیے کہ پیسے کمانے کو دل چاہتا ہے، کس کس کا نہیں چاہتا؟ ہاتھ کھڑا کرے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں پیسے نہ کماؤں، دنیا میرے پاس نہ ہو؟ یا رسول اللہ مرنے کو دل نہیں چاہتا، یہ تو میری بیماری ہے، کیسے دور ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک دن کا راشن ہے۔ فرمایا اس کو صدقہ کر دو، آگے بھیج دو۔ جب اس نے صدقہ کیا تو کہنے یا رسول اللہ اب مرنے کو دل چاہتا ہے۔ فرمایا کہ آخرت میں کچھ جمع ہوگا تو دل چاہے گا نا وہاں جانے کو، جب آخرت پر محنت ہی نہیں کی تو مرنے کو دل کیسے چاہے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے ہماری مجلسوں سے ختم ہو گئے تو موت ہمارے نظر میں سب سے عمدہ تحفہ کیسے ہوگا؟ اب تو ہم سب کا دل چاہتا ہے دنیا آباد کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے دل میں یہ بات اتارنا کہ اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیہ، کسی عہدے والے سے گھبرانا نہیں ہے، کسی کا روب دل میں نہیں بٹھانا جب تک میری سلطنت باقی ہے۔ وسلطانی لا ينفد ابدا، اور میری حکومت اور میری بادشاہت کو کوئی زوال نہیں۔ یا ابن آدم لا تخافن من ضیق الرزق، اے ابن آدم رزق کی تنگی کا خوف اپنے دل سے نکال دو۔ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ایک سے روزے کے لیے دکان بند کر دوں گا، چلے کے لیے بند کروں گا تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا؟ جھوٹ اور سود سے اور غلط بیانی سے زیادہ پیسہ نہیں آئے گا تو میری زیادہ خواہشات کیسی پوری ہوں گی؟ زیادہ ضرورتیں بھی اللہ پوری کرے گا، زیادہ خواہشات بھی اللہ ہی پوری کرے گا۔ تیری گھر کی چاہت، تیری گاڑی کی چاہت، تیری شادی کی چاہت، تیرے نام کی چاہت اللہ ہی پوری کرے گا، ضرورتیں بھی اللہ پوری کرے گا، چاہتیں بھی اللہ پوری کرے گا۔ جب تک میرے خزانوں میں ہے تو میں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے خزانے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ کا ارشاد ہے۔ وَخَزَائِنِ لَا يَنْفَدُ أَبَدًا لَا تَنْفَدُ أَبَدًا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان رضیت بما قسمتہ لک، اگر تم میری تقسیم پہ راضی ہو گئے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو توڑا دیا، زیادہ والا بھی اللہ سے راضی، توڑے والے بھی اللہ سے راضی، تو فرمایا ارحت قلبک وبدنک، میں تیرے دل کو بھی سکون پہنچاؤں گا، تیرے بدن کو بھی، وکنت عندی محمودا، اور تو میرے نزدیک پسندیدہ شخص ہوگا۔ وَإِن لَّمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر میری تقسیم پہ تم راضی نہ ہوئے، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، تو میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، أُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں دنیا تجھ پہ مسلط کر دوں گا، تَرْكُضُ فِيهَا رَكْضَ الْوُحُوشِ الْبَرِّيَّةِ، جس طرح جانور اپنے شکار کی طرف سارا دن بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو بھی اسی طرح جانوروں کی طرح دنیا میں کپتا رہے گا، تپتا رہے گا۔ وَلَا يَكُونُ لَكَ إِلَّا مَا قَسَمْتُهُ لَكَ، پھر بھی تیرے لیے اتنا ہی ہوگا جو میں نے تقسیم کیا ہے، زیادہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، جو دنیا کا طالب ہوگا، جو دنیا سے دنیا کو ہی چاہے گا، تو ہم اس دنیا میں سے تھوڑا سا دے دیں گے، جس کو چاہیں گے دے دیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو اس دنیا سے آخرت کو چاہے گا، جو اس دنیا سے آخرت کو چاہے گا، تو میں ان کی اس چاہت کی قدر کروں گا،
برکت بھی دوں گا۔ دنیا سے آخرت کے چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کو راضی کر لے، کاروبار سے اللہ کو راضی کر لے، اپنی ملازمت سے اللہ کو راضی کرے، اپنی سیاست سے اللہ کو راضی کرے، اپنی ذمہ داری سے اللہ کو راضی کرے، اپنی غربت سے اللہ کو راضی کرے، اپنی مالداری سے اللہ کو راضی کرے۔ اپنی غربت سے کیسے اللہ کو راضی کرے؟ غریب اللہ نے بنایا ہے، لیکن ذلیل ہم اپنے آپ کو خود کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من نزلت به فاقہ، جس پر فقر و فاقہ آیا، فانزلها باللہ، پھر اس نے اللہ کو کہا میں غریب ہو گیا ہوں، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، مجھے قرضوں نے گھیرا ہوا ہے، میری آمدنی توڑی، خرچہ زیادہ ہے، بس نمازوں میں بھی اللہ سے کہہ رہا ہے، دعاؤں میں بھی اللہ سے کہہ رہا ہے، اور کسی کو نہیں کہہ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اس کے لیے 1 سال روزی کا انتظام کر دیں گے۔ وَمَنْ أَنزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُصَدَّ فَاقَتُهُ، اور جس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا غریب ہو گیا ہوں، نقصان ہو گیا ہے، کمائی توڑی ہے، خرچہ زیادہ ہے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، بچوں کی فیس زیادہ ہے، مکان کا کرایہ نہیں بن پڑ رہا، بچی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایڈمیشن کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، 100 لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کیا ملا؟ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اس کا فقر، اس کی تنگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ فقیر ہی رہے گا۔ تو دنیا میں سے اللہ کو راضی کر لو، یہ یقین اپنے دل اور دماغ میں اتارنا ہے، اور اس یقین کی محنت ہے تبلیغ۔ کہیں گے، سنیں گے، بار بار کہیں گے، بار بار سنیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے اللہ سے، صحابہ جیسے یقین نصیب فرما، اپنے نبی جیسے یقین نصیب فرما، اولین جیسے یقین نصیب فرما۔ محنت بھی کر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، تمنا بھی کر رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ دے گا، اس دور میں بھی دے گا، اس دور میں بھی یقین والے ہوں گے اور ہیں، اور مزید پیدا ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سوچ، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تعلق بھی دل اور دماغ سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے۔ دل اور دماغ سے یہ ہے کہ میرا پیشوا، میرا امام زندگی کے تمام شعبوں میں، بازار میں، عدالت میں، کچہریوں میں، معاشرت میں، میرے گھر میں، میری زندگی کے تمام شعبوں میں میرا امام کون ہے؟ میرا امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ امام کے پیچھے نماز ہم نے پڑھی ہے مغرب کی، 3 رکعتیں انہوں نے پڑھائی ہیں۔ جب وہ رکوع میں چلا گیا ہم رکوع میں چلے گئے، جب وہ سجدے میں گیا ہم سجدے میں گئے، جب وہ اٹھا تو ہم اٹھے۔ اگر ہم امام کے پیچھے نیت باندھنے کے بعد ان سے پہلے رکوع سجدے میں چلے جاتے اور ان سے پہلے سلام پھیر لیتے، چاہے ہم 3 رکعت ہی پڑھتے، تو علماء کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کہ تم نے امام سے پہلے ہی پڑھ لی۔ یا میں کہتا ہوں کہ امام صاحب نے تو جلدی نماز پڑھائی ہے، میں ذرا دیر سے نماز پڑھوں گا۔ امام رکوع میں چلا گیا، میں قیام میں ہوں، امام سجدے میں چلا گیا، میں رکوع میں آ گیا، امام نے سلام پھیر لیا اور میں ابھی 10 منٹ کے بعد سلام پھیروں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ بھئی امام سے پہلے نماز ختم کرنا یا امام کے 10 منٹ کے بعد نماز ختم کرنا، کیا ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی؟ تو اگر میں اپنی زندگی میں حضور سے آگے جاؤں گا یا حضور سے بہت پیچھے رہ جاؤں گا تو کیا میری زندگی اس امام کے پیچھے سمجھی جائے گی؟ نہیں۔ پھر یہ زندگی کس کی ہے؟ یہ تمہاری اپنی ہے، یہ نہ اللہ کی ہے نہ اس کے رسول کی ہے، اس کی فکر کرو۔ امام کے پیچھے چلو، اس کو اپنا پیشوا بناؤ۔ کیا مطلب؟ کاروبار میں پوچھو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، شادی کے وقت پوچھو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کے وقت پوچھو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ پوچھو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں پوچھو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو بٹے کے اندر اینٹیں بنتی ہیں، اینٹیں تو دیکھی ہیں نا آپ نے، اینٹ دیکھی ہے نا، یہ کچی مٹی سے بنتی ہیں، اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے جسے قالب کہتے ہیں، لوہے کا بنا ہوتا ہے۔
اس کے اندر مارکا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر نمبر نام لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں، خوب اس کو دباتے ہیں، پھر اس کو الٹا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح کی اینٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اسی ایک سانچے سے ہزاروں لاکھوں اینٹیں بناتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پھر اس کو پکاتے ہیں بھٹے میں، پھر وہ سخت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اینٹ کو ویسی ہاتھوں سے بنایا جائے، ایسے کیا جائے، پھر یوں کیا جائے، پھر ایسے کیا جائے، اور انگلی سے اس کے اندر ہنسے لگایا جائے، بٹے میں پکایا جائے، اور اس طرح کے 1000-2000 اینٹیں تیار کی جائیں، تو کوئی خریدے گا؟ کیونکہ یار کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی لمبی، کوئی مختصر، کوئی اونچی، کوئی نیچے، مجھے تو ایک سائز والی چاہیے، تب میرا گھر خوبصورت بنے گا۔ تو جو میرے نبی کے سانچے میں ڈلے گا، نبی ایک سانچہ ہے، جو میرے نبی کے سانچے میں ڈلے گا وہ تو نکلے گا انسان بن کر۔ وہ معاشرے میں بھائی بھی بن سکتا ہے، بہن بھی بن سکتا ہے، بیوی بھی بن سکتی ہے، دوست بھی بن سکتا ہے، تاجر بھی بن سکتا ہے، سیاستدان بھی بن سکتا ہے، بادشاہ وزیر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، فوجی پولیس بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ اور جو میرے نبی کے سانچے سے نکل کے نہیں آئے گا وہ کہیں بھی نہیں فٹ ہو سکتا، وہ اچھا خاوند بن ہی نہیں سکتا، وہ اچھا بیٹا، سیاستدان، وزیر اعظم، صدر، کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ جہاں بھی ہوگا ایک بدنما شکل ہوگا، بیوی اس سے تنگ ہوگی، بچے ان سے تنگ ہوں گے، عوام ان سے تنگ ہوگی، وہ ہر ایک کے لیے اذیت کا سبب ہوگا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری قبولیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ترجمہ دیکھو لو، نہیں، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ میرے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ میرے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بڑھانے کے لیے اپنی طرف نسبت کر کے اپنی قسم کھا کے فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، ان کا ایمان میرے نزدیک قبول ہی نہیں ہے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کو اپنا فیصل نہیں مانتے۔ فیصلہ کرنے والا، ان کے معاملات کاروبار میں، ان کے معاملات خاندان میں، ان کے معاملات زمین وغیرہ کے لین دین میں جب آپس میں بگڑ جائیں، تو جب تک میرے حبیب تیری شریعت کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور تجھے اپنا سب کچھ نہیں سمجھیں گے، تو میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا ایمان میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اے زمین والوں، تمہیں زمین مبارک ہو، چھین لی، دکان چھین لی، پیسے چھین لیے، پرائی زمین پہ دعویٰ کر لیا، پرائے پلاٹ پہ لڑائی جھگڑا قائم کر دیا، تجھے یہی مبارک ہو۔ اللہ کہتا ہے تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم کا مطلب ہے اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے امور میں جب تک تجھے اپنا امام نہیں مانیں گے، میرے نزدیک ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب آپ فیصلہ کر لیں پھر ان پر وہ فیصلہ ناگوار بھی نہ گزرے، اپنے دلوں کو سمجھائیں۔ ایک آدمی نے زمین پہ قبضہ کر لیا تھا، حضور نے فیصلہ کیا کہ واپس کر دو، اور اس نے واپس کر دیا، چیز ہاتھ سے چلی گئی، لیکن اس کو یہ خوشی تھی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر میں نے اپنا موقف بدلا، تو لہٰذا میری آخرت میں کامیابی ہو گئی، لہٰذا مجھے اس پہ خوشی ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیں، اپنی منمانی چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، تیری مرضی پہ آ جائیں، اپنے جذبات کو چھوڑو، اپنی مرضی کو چھوڑو، اپنی انا کو چھوڑو، اور اپنے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے،
ہم ان کو عزت نہیں دے سکتے، ہم ان کے راستے پہ نہیں چل سکتے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی آپ کو کیا مثال دوں؟ ایک پولیس والا بہت بڑا افسر ہے، مولانا طارق امین صاحب ان کی مثال دیتے تھے۔ مولانا عبد الخالق صاحب ان کے دوست تھے اور وہ DIG تھے، تو وہ سول کپڑے میں مولانا صاحب کے ساتھ جا رہے تھے اور سامنے وہ دروازہ بند تھا اور وہاں پر ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، تو ان سے کہا دروازہ کھولو، وہ کہتے ادھر سے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا وہ راستہ بہت لمبا ہے، دروازہ کھول دو، تو انہوں نے کہا میرے پاس چابی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں عبد الخالق ہوں۔ یس سر، جی سر۔ اسی وقت پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ تو اتنا بڑا افسر ہے، ابھی مجھے نوکری سے نکال دے، مجھے سزا دے، جی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ چابی نکال دی، تالا کھول لیا۔ پہلے پتہ نہیں تھا تو حکم نہیں مان رہے تھے، پھر جب پتہ چل گیا تو مان گئے۔ ہمیں میرے عزیزوں اللہ کے بارے میں نہیں پتہ، تبلیغ میں نکل کر اس کا تذکرہ کرنے سے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں پتہ، اس وجہ سے ان کی سنتوں کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں، جیسے کاغذ کے پرزے پرزے کر کے آدمی ہوا میں اڑا دیتا ہے، ایسے ہم پیارے نبی کی کتنی سنتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو پہلے پتہ کر لیں، علم حاصل کر لیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء کے امام ہیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں العلم امام، کہ علم امام ہے، والعمل تابعہ، اور عمل اس کا تابع ہے۔ پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ علماء کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو، اپنی زندگی کے مسائل علماء سے پوچھو۔ نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، طلاق کے مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن معاشرت کے مسائل، کاروبار کے مسائل نہیں پوچھتے، زمینوں کے مسائل نہیں پوچھتے۔ علماء سے پوچھو، کم سے کم عمل نہ بھی ہو اتنا تو افسوس ہوگا کہ غلط کر رہا ہوں۔ اگر غلط بھی کر رہے ہو، علم بھی نہیں ہے تو کہے گا ٹھیک کر رہا ہوں، تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ یہ ضروری ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میرا دل چاہے میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، پھر میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے تو ناراض ہو گیا، جن پر تم نے غضب فرمایا، لعنت فرمائی۔ یہود و نصارہ کے راستے پہ مجھے نہ چلا، مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ اللہ سے باتیں ہیں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کی باتوں کی سمجھ ہی نہ آئے پھر بھی فائدہ ہے، فائدے سے پھر بھی خالی نہیں، لیکن اس سے زندگی نہیں بنے گی۔ مطلب سمجھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے زندگی بنے گی، مطلب کے بغیر قرآن پاک پڑھنے سے ثواب ملے گا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، دل کی نورانیت بڑھے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت ایسی چیز ہے، سمجھ کر پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن نہ سمجھ کر پڑھنے کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو دبئی بھیجا، جو ان کے پاس زیورات تھے، چیزیں تھیں، بیچ بوجھ کے بیٹے کو بھیجا کہ وہاں سے کمائے گا تو بھیجے گا۔ بیٹے نے پہلے مہینے خط لکھا، دوسرے تیسرے چوتھے مہینے خط لکھا۔ اس بڑھیا کو خط پڑھنا نہیں آتا تھا، اس خط کو وہ چومتی تھی اور سینے سے لگاتی تھی اور صندوق میں رکھ لیتی تھی۔
کچھ مہینوں کے بعد بیمار ہو گئی، اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا مر گئی۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، کتنا نافرمان بچہ ہے، اس ماں نے اس کے لیے کیا کیا اور اس نے ماں کے ساتھ کیا کیا، 2 پیسے بھی نہیں بھیجے ان کے علاج کے لیے، اتنا بھی خیال نہیں رکھا۔ بچہ بھی آ گیا، لوگوں نے ان کو ملامت کیا، اس نے کہا میں نے تو ہر مہینے پیسے بھیجے ہیں، تو نے کہا تو نے 1 ٹکا بھی نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، صندوق کھولا تو خط نکالے، لوگوں سے کہا پڑھو، اس میں لکھا تھا امی جان میں خیریت سے ہوں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، نیچے لکھا تھا میں نے اتنے 1000 روپے بھیجے ہیں فلاں بندے کے پاس، یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے ان سے لے لو، یا فلاں دکاندار کے پاس ہے، یا فلاں بینک میں ہے لے لو، طریقہ بتا دیا۔ ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ ان پیسوں سے فائدہ اٹھایا نہ اس خط کو سمجھا، اور بغیر فائدے کی دنیا سے چلی گئی۔ ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح ہم وظیفے پڑھتے ہیں، کوئی کہے نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، وظیفے کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو دعا نہیں سمجھتے۔ ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا، پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت کنت من الظالمین، لا الہ الا انت کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت کنت من الظالمین۔ ایک سانس میں نے 10 دفعہ پڑھ لیا۔ اور مانگنا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاکیزہ ہے تیری ہستی، ہر عیب سے پاک ہے، میں ظالم ہوں، میرے اوپر رحم فرما۔ اس معنی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں اپنی کمی، اپنی نالائکی، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کر کے فریاد کرنے کا نام دعا ہے۔ پڑھنے کا نام دعا نہیں ہے، مانگنے کا نام دعا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آپ کو ملیں گی نا، کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں ملیں گی، بہت کم تعداد میں ملیں گی۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کتنی بڑی دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں پڑھ لیا میں نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اس دعا کو 7 دفعہ صبح پڑھے گا، 7 دفعہ شام کو پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جس مہم کے لیے پڑھے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پیارے نبی کا ارشاد ہے، زمین آسمان سے زیادہ وزنی ہے، کافی ہو جائے گا۔ آگے عجیب بات ارشاد فرمائی، کفاہ اللہ ما اہمہ صادقا من قلبہ او کاذبا، فرمایا دل کے یقین سے پڑھے یا بغیر یقین کے پڑھے، جو بات اس کو پریشان کر رہی ہے، جو اندیشہ اس کو لائق ہے، وہ اندیشہ ختم ہو جائے گا اس دعا کی برکت سے۔ کہیں دعائیں آپ نے 3 دفعہ فرمائی، یہ پڑھو 3 دفعہ، یہ پڑھو 1 دفعہ، یہ پڑھو 7 دفعہ۔ بہت کم دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ ارشاد فرمائی، لیکن آپ نے زندگی بھر کے مسائل کا حل اس میں ارشاد فرما دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، یہ مجھے وہاں سے یہ ورد ملا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دعا میں 99 حاجتوں کا حل ہے، اور سب سے کم حاجت وہ فقر ہے۔ اس ورد کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی، جس میں سے سب سے چھوٹی جو حاجت آپ کی ہوگی وہ فقر ہے، جو اس وقت ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اور امام مکحول فرماتے ہیں کہ 70 بلاؤں سے نجات ہے اس ورد میں، اور سب سے کم جو ہے فرمایا کہ وہ فقر و فاقہ ہے۔ لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اس دعا میں کیا ہے؟ لا حول، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ولا قوت، میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، الا باللہ، تیرے مدد کے بغیر۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ یا اللہ مطلب کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری مدد ہوگی تو تبلیغ بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، رونا دھونا بھی ہوگا،
गुनाहों से बचना भी होगा, तकवा भी होगा। तेरी मदद नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तेरी मदद होगी तो कलमा नसीब होगा, नहीं होगी तो कलमे के बगैर दुनिया से जाऊंगा। ये क्या है? बंदगी का एतराफ़, अपनी बेकसी का, अपने से कुछ न होने का एतराफ़। तब जाके अल्लाह की रहमत आती है, जब बंदा कहता है ना मेरी तो बस हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला की मदद के दरवाजे खुलते हैं। जब बंदा कहता है नहीं अभी है, फलां डॉक्टर भी है, फलां हकीम भी है, अभी पैसे भी बहुत हैं, जब सब तरफ से जवाब मिल जाता है कहते हैं अब तो या अल्लाह बस तू ही कर सकता है। अगर यही बात पहले कह देता तो अल्लाह पहले ही कर देता। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह साहब फरमाते थे रहमतुल्लाहि अलैह कि तुम अभी बयान के बाद जब नाश्ते के लिए जाओ ना, तो नाश्ते के लिए जाने से पहले 2 रकात नफल पढ़ लो और अल्लाह से कहो या अल्लाह मुझे भूख लगी है, नाश्ता खिला दे। अगरचे तेरे जेब में पैसे हैं, फिर जाके नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह तूने मुझे खिलाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना। ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारे दिल में ये बात आएगी कि मुझे तो अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है। कहते एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा कि आपकी बात पर मैंने यकीन कर लिया, मैं ऐसे ही करता रहा और फिर अपने ही पैसों से टोकन खरीदता, नाश्ता करता। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नाश्ता करने नहीं जा रहा था। फिर मुझे आपकी बात याद आ गई तो मैंने नफल पढ़ लिए और नफल पढ़ने के बाद कैंटीन की तरफ गया। मैंने कहा जितना मैं कर सकता उतना तो कर लूँ ना, मांगना तो किसी से नहीं है। कैंटीन में दाखिल ही हुआ था कि एक दोस्त ने मुझे पकड़ लिया, यार आज मैं तुझे नाश्ता करवाऊंगा। मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह ही कराता है। कारोबार में जाओ, कोई भी मसला हो, अल्लाह से मांग के जाओ। ये मेरे नबी ने हमें अमाल अता फरमाए हैं। और आखिरी बात, अभी मशवरे में पीर साहब ने जिस बात से इब्तिदा की वो ये कि हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस मुसलमान को भी देखो उसे जन्नती समझो। उसे क्या समझो? जन्नती समझो, यानी कि मुसलमान को इज्जत दो। तो मुझे एक हदीस याद आ गई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, 10 साल। और वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मुझे कहा, या बुनैया इज़ा खरजत मिन बैतिक, जब तुम घर से निकलो, फला यकाना बसरुन अला अहदिम बसरुक अला अहदिम मिन अहलिल किबला इल्ला ज़ननत अन्ना लहुल फज़लु अलैका। तुम जब घर से निकलो, तुम्हारी नज़र जिस मुसलमान पर भी पड़े, चाहे वो अपने आप को बरेल भी कहता है, चाहे वो अपने आप को देवबंदी कहता है, चाहे वो अपने आप को जिस जमात का भी कहता है, जब तुम्हारी उस पर नज़र पड़े तो तुमने उसे अपने आप से अफजल समझना है, अपने आप से अफजल समझना है। अगरचे उसका अमल तुझ जैसा ना हो। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हें पता है वो नमाज नहीं पढ़ता। तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी है, उसके मुंह पे दाढ़ी नहीं है। तुमने तबलीग में बहुत वक्त लगाया और उसने एक से रोज़ा भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उसे अपने से अफजल समझना है। क्यों? कि पता नहीं कि खात्मा ईमान पर किसका होता है, तेरा या उसका। खात्मे का पता नहीं है। तो मुसलमान को इज्जत देना, मुसलमान को अपने से अफजल समझना। तो आज नियत करते हैं ना, अपने अलावा सबको अपने से बेहतर समझेंगे। और मैं आपको अपने नबी का बताऊं, ये तो हज़रत अनस से फरमा रहे हैं ना, हुजूर की अपनी सोच क्या थी। फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आइनी सगीरा व फी आयुनिन नास कबीरा। या अल्लाह मुझे मेरी अपनी निगाहों में छोटा बना दे कि मैं अपने आप को कम दर्जे वाला समझूं और लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा कर दे। दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा वफ़ी अनफुसिना लका रब्बि फ़ज़ल्लिना वफ़ी आयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना। या अल्लाह हमें अपनी आप में, अपनी जान में अपने आप को कम समझने की तौफीक दे दे और लोगों की निगाहों में अजीम समझने की तौफीक दे दे कि लोग हमें बड़ा समझें, लोग हमें बड़ा समझें।
تو مسلمان کو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھنا، کسی مسلمان کو چھوٹا مت سمجھنا۔ اگر تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھو گے تو تم خود اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے شریر ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ دوسروں کو کم سمجھے۔ حتیٰ کہ ہاتھ کے اشاروں میں بھی میرے نبی نے تعلیم دی ہے، کسی کو ایسے اشارہ مت کرو۔ یہاں تک کہ آنکھ کے اشارے میں بھی آپ نے مرا فرمایا کہ آنکھ کے اشارے سے بھی یہ ثابت نہ ہو کہ تم کسی کو کم بتا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی کسی کو کم نہ سمجھے، شاید وہ مرد جسے تم کم سمجھتے ہو وہ تجھ سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کو کم سمجھے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، او کالیا، کسی کو کالے کے نام سے پکار لیا، کسی کو کوڈو کے نام سے پکار لیا، کسی کو چھوٹو کے نام سے پکار لیا، اور مقصود ان کو کم بتانا، کم سمجھانا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ کسی کے ساتھ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ زبان سے نہ اشاروں سے۔ جیسے ہم اشاروں سے کہتے تھے نا، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، کسی کے خاندان کے اشارے سے، کسی کے ماں کے اشارے سے جب ہم کم بتاتے ہیں تو اللہ کی نظروں سے انسان گر جاتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں اونچا کرنا ہے، بڑے مرتبے بڑی منزلت والا بنانا ہے تو سب کو عزت دو۔ علماء فرماتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی بیوی کو عزت دو، اپنے بھائیوں کو عزت دو، اپنے دوستوں کو عزت دو، اپنے چھوٹوں کو عزت دو، اپنے بڑوں کو عزت دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ کسی سفید داڑھی والے بوڑھے آدمی مسلمان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ اللہ کی عظمت میں داخل ہے۔ جیسے کہ تو نے اللہ کی عظمت کی، جیسے تو نے اللہ کو بڑا مقام دیا، تو یہ مسلمانوں کو عزت دینا یہ اللہ کو عزت دینے کے مترادف ہے، چونکہ مخلوق کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ جب ہم ان کو دل میں نہیں جگہ دیں گے تو اللہ کے مخلوق کی حق تلفی ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو کتنی عزت والا ہے اور اللہ کے ہاں تیرا کتنا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم جب عمرے حج پہ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ایک دفعہ چھو لیں اور اس کے غلاف کو پکڑ کے چوم لیں، کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن مسلمان کو دھکے دیتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو عزت نہیں دیتے، تو گویا کہ ہمارے دل میں اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کی عظمت تو ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے اس کے بندوں کی عظمت نہیں ہے، تو ہم فیل ہو گئے۔ اکرام مسلم وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں مسلمان کی عزت ہوگی، وہ باپ کو بھی عزت دے گا، بہن کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، اجنبیوں کو، ہر ایک کو عزت دے گا۔ دیکھو نا، اللہ کے رسول کو جا رہے تھے ہجرت کرنے مدینہ منورہ، راستے میں ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی۔ کن سے؟ چور ڈاکو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ڈاکو ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن مہانان، ہم گرے پڑے ذلیل لوگ ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم عزت والے لوگ ہو، نہیں تم عزت والے ہو، چونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ
کہ میں نے ابن آدم کو عزت بخشی ہے، تم ہوتے کون ہو ان کو ذلیل کرنے والے؟ اس لیے مسلمان کو بے عزت کرنا حرام ہے، اس لیے غیبت حرام ہے، اس لیے غیبت حرام ہے، اشارے سے بھی غیبت کرنا حرام ہے، لفظوں سے بھی غیبت کرنا حرام ہے۔ اور غیبت کو اللہ کے رسول نے زنا سے بڑا جرم کیوں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کی غیبت سنو گے یا کرو گے، آپ کے دل میں اس کی محبت کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جب آپ کے دل میں محبت نہیں ہے تو مصیبت میں آپ تعاون کیسے کرو گے؟ بیمار پرسی کیسے کرو گے؟ جنازے میں کیسے جاؤ گے؟ اس کے ساتھ جوڑ کیسے بٹھاؤ گے؟ امت کیسے بنے گی؟ اس زبان پہ قابو نہ رکھنے کی وجہ سے آج امت نہیں رہی۔ اور ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ حضور نے فرمایا نماز بڑی عبادت ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں۔ انہوں نے کہا جہاد، حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ، فرمایا نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا اس کی شکل، لیکن تم اس کی محبت اللہ کے لیے کرتے ہو، نفرت اللہ کے لیے کرتے ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اسلام کا خلاصہ بتا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ سارے اسلام کا خلاصہ، خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کر لو تو ایسا ہے جیسے پورے اسلام پہ عمل کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا کیا اس زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ حضور نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کر دے۔ اسی زبان کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے باوجود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے۔ اور آخری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے مجھے کسی کی کمیاں نہ بتایا کرو۔ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی، مجھے میرے ساتھیوں کی کمی نہ بتایا کرو۔ ارید ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں میرا دل سب سے صاف رہے۔ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اگر تم کمی سنو گے تو تمہارے دل میں کمی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی درخواست تھا، یہ سوال دیتا کہو بھائی تبلیغ میں درخواست ہوتی ہے، حکم تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم حکم کی شکل میں بات کرتے یہ بھی ہماری بھی اصولی ہے۔ تبلیغ کا کام نہ زور کا ہے، زر کا ہے، زاری کا ہے۔ تھوڑا سا فوراً نہ اٹھے، ایک دو تقاضے تو سن کر کے چلے جائے۔ پہلا تقاضا بھائی ہے، ایک تو ہمارا ایک جماعت کانگو جا رہی ہے، انشاءاللہ اس مہینے میں نکلی گی، اس کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک ان کو تیار کرے، اور اللہ پاک کرے کہ پھر باہر ملکوں کے دروازے کھل جائے۔ ابھی شروع ہو رہی ہے، پہلے مشورے سے بتا رہے تھے 7 جماعتیں گئی، اس پچھلے مہینے دسمبر کے مشورے سے 14 جماعتیں باہر ملکوں کو، ابھی ہمیں بھی یہ کانگو کی جماعت گئی، آئندہ مشورے سے کرے اللہ اور زیادہ دے۔ تو جو جماعت تیار ہے ان کو ہم تیار کریں گے، اللہ پاک آگے ہمارے لیے دروازے، تو ان کے لیے دعا بھی کرو، اور جن علاقوں میں ہیں ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاؤ کہ اللہ پاک ان کے سارے ضرورتوں کو پورا کرے۔ کوشش بو کہو کا نا، اور دے سارا بھائی ٹولونا بنیادی تقاضا ہے مونگا، بنیادی تقاضا ہر مسلمان 4 مہینے لگانے والا بن جائے، تو نقد کون تیارے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ۔ 4 مہینے چامند سالانہ چلے پاتی دی بھائی سوال دیتا کہو آلا پو بارو سے بندے وداری جو اخفلی چلی شروع کوئی ماں کوئی پریشانائی بلا لیار کے نشتا دا اخلاق میدان سو پرے مونگا دین طرف تا متوجہ شوی نو نیم وز پیر صاحب دا